ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی، پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی، تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا جو ہے، تو ان کی کیا حقیقت ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے، تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں، اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں، یاد دلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے شاعر۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اعتمر، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان الصفا والمروہ۔ ومن تطوع خیر، جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوگی؟ احسان مند ہونا۔ وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردان، میرے بندے نے یہ کام کیا، میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی، یہ قربانی ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، اور جانتا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے، اسے تو معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، خدا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، اب یہ جو ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا، لائبلٹی ہو گئی۔